نہیں روک سکتے. آپ اسے، یہ خفیہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، آپ اسے نہیں روک سکتے. آپ اسے، آپ اسی صورت میں روک سکتے ہو جب آپ اس کی طرف پورا دھیان دو. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پورے دھیان کو کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ. مراقبہ. اور یہ مراقبہ ایسا کر، بیٹھ، عمل ایسا کر، دکاندار ہے ایسا مراقبہ کر، ایک بزنس مین ہے ایسا مراقبہ کر، اور ایک دفتر کا ملازم اور آفیسر ہے ایسا مراقبہ کر، ملک کا سربراہ ہے ایسا مراقبہ کر کہ تیری سوچ میں کوئی بھی پہلو ایسا نہ ہو جو تجھے حشر کے دن شرمندہ کر دے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. جو صوفی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سانس بھی ایسا نہ گزر جائے جو یاد محبوب کے سوا گزر گیا. یا ذکر میں گزرے یا فکر میں گزرے، یا ذکر میں گزرے یا فکر میں گزرے، ذکر میں گزرے یا فکر میں گزرے، ذکر میں گزرے، سمجھو ذکر میں گزرے تو وہ تجھے یاد کرے گا. ذکر میں گزرے تو وہ تجھے یاد کرے گا، اور فکر میں گزرے، اللہ غنی، ذکر میں گزرے تو وہ یاد کرے گا، فکر میں گزرے تو پوری کائنات تجھے یاد کرے گی. بات شروع ذکر سے ہوتی ہے، آخر میں فکر آتا ہے. شروع کس سے ہوتی ہے بات؟ ذکر سے. ذکر سے بات شروع ہوئی تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. اور میرے یاد کرنے کا بھی وہی طریقہ ہوگا جو تیرا ہوگا. تو تنہائی میں یاد کرے گا، میں بھی تنہائی میں یاد کروں گا. تو مجلس میں یاد کرے گا، میں بھی مجلس میں یاد کروں گا. توجہ دیجئے. رات میں یاد کرے گا میں بھی، دن میں یاد کرے گا میں بھی. لہذا عاشق کوشش یہ کرتا ہے، عاشق بننا رب کا بڑا مشکل ہے بابا، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. جان جائے گی تیری، کچھ بھی نہیں بچے گا تیرا، مگر نام لے. بہرحال عشق کا سوچنا کہ یہ ہے کہ وہ جب پروردگار عالم ذکر ہوگا اس میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجلس میں یاد کر، میں بھی مجلس میں یاد کروں گا. تجھ سے بہتر مجلس ہوگی، تیری میں انسان ہوں گے، میرے میں فرشتے ہوں گے. میری مجلس میں فرشتے ہوں گے، تیری مجلس میں شاید کوئی نیک اور صالح بندہ آ بیٹھے، میری میں نبیوں کی روحیں ہوں گی. ان کی مجلس میں تجھے یاد کروں گا. یہ ہے ذکر اور جواب ذکر. اور ایک ہے فکر اور جواب فکر. فکر کا جواب یہ ہو گیا کہ تم مجھے سوچ، میں تجھے سوچوں. تم میری سوچ میں گم ہو جا، میں تیری سوچ میں ظہور کروں گا. تم میری سوچ میں گم ہو جا، لفظ یاد رکھو. تم میری سوچ میں گم ہو جا، میں تیری سوچ میں ظہور کروں گا. ہائے ہائے کیا بات ہے میرے پروردگار، کیا بات ہے تیری میرے کریم، کیا عظمت ہے تیری، کیا عجیب کائنات کا خالق ہے تو. فرمایا تم مجھ میں گم ہو جاؤ، میں تمہارے اندر ظہور کروں گا. میں نے بات کیا کی، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. میں تمہارے اندر ظہور کروں گا، حلول نہیں. میں تمہارے اندر حلول نہیں کروں گا، میں تمہارے اندر ظہور کروں گا. ہائے ہائے، ظہور اور حلول میں بڑا فرق ہے. ظہور میں اور ہندو میں ایک عقیدہ حلول کا ہے، ہمارا ظہور کا ہے. ہمارا حلول میں ذات بھی، فرد بھی باقی رہتا ہے اور باقی چیزیں بھی باقی رہتی ہیں. ظہور میں صرف ذات باقی رہتی ہے. کبھی کبھی
جب یہ عمل بلند تر ہوتا ہے تو ظہور اور حلول، توجہ دیجئے، حلول کر جانا. مثلا حلول کیا ہے؟ آگ میں آپ نے پھینک دیا کیا؟ لوہا، اور وہ کچھ دیر کے بعد وہ لوہا کون سی شکل اختیار کر گیا؟ آگ کی شکل اختیار کر گیا. جی کیا شکل اختیار کر گیا؟ آگ کی. مگر آپ اس کو دیکھیں گے، آپ اس کو آگ نہیں کہیں گے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ لوہا ہے، شکل آگ کی اختیار کی ہے، کام وہی کر رہا ہے جو آگ کر رہی ہے، شکل وہی ہے جو آگ کی ہے، عمل وہی ہے جو آگ کا ہے، مگر اس کو آگ کوئی نہیں کہتا، اس کو آگ کوئی نہیں کہتا، لوہا ہی کہتے ہیں. اسی طرح بندہ، اس کا بندہ، وہ چاند کو توڑے یا سورج کو توڑے یا زمین کو پھاڑے یا جنت کو درم برم کر دے یا جہنم کا ستیہ ناش کر دے، جو بھی مرضی کرے، اس کو کہا بندہ ہی جائے گا، خدا نہیں کہا جائے گا. کہا کیا جائے گا؟ بندہ. عقل کی کمزوری اس کو آگ کہہ دے تو غلط ہوگا، چونکہ لوہا ہے، وہ آگ نے اس میں اثر کیا ہے، آگ نے اس میں کیا کیا ہے؟ اثر کیا ہے. اسی طرح بندے سے اگر کچھ کمالات کا ظہور ہوتا ہے یا کرامات کا ظہور ہوتا ہے یا معجزات کا ظہور ہوتا ہے یا کسی ما فوق الفطرت قوت کا، قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اس میں بھی وہ بندہ ہی ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا. پوجا پھر بھی خدا کی کرنی ہے، بندے کی نہیں. بندگی پھر بھی کس کی کرنی ہے؟ خدا کی کرنی ہے، بندے کی نہیں. سجدہ پھر بھی کس کو کرتے ہیں ہم؟ خدا کو. بندے کو اڑے فضاؤں میں تو بھی اسے سجدہ نہیں کرتے، آسمانوں زمینوں کو توڑ ڈالے پھر بھی اسے سجدہ نہیں کرتے، ستاروں کے نظام کو درم برم کر دے پھر بھی اسے سجدہ نہیں کرتے، جہنم کو ٹھنڈا کر دے پھر بھی اسے سجدہ نہیں کرتے، جنت کو آگ لگا دے پھر بھی اسے سجدہ نہیں کرتے. سجدے کے لائق وہی ذات ہے جو ہماری خالق ہے، خالق ہے، خالق ہے. سجدے کے لائق وہی ذات ہے جو ہماری خالق ہے، جو ہماری مالک ہے، ہماری نس نس کی مالک، ہماری ہر منہ کی مالک. ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ. مخلوق کتنی بھی بلند ہو جائے خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ غوث اعظم کا بھی ہے، یہی عقیدہ معین الدین اجمیری کا بھی ہے، یہی عقیدہ نظام الدین اولیاء کا بھی ہے، یہی عقیدہ رومی کا بھی ہے، یہی عقیدہ غزالی کا بھی ہے، یہی عقیدہ رازی کا بھی ہے، یہی بری امام کا بھی ہے، یہی مہر علی گولڑوی کا بھی ہے، یہی عقیدہ 1,24,000 نبیوں رسولوں کا بھی ہے. آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اب میں نے پچھلی طرف ایک بات لوٹا کے بس ختم کروں گا، آپ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اطاعت اور اتباع. اطاعت عمل باطن ہے اور اتباع عمل ظاہر ہے. یاد ہوگی بات؟ یاد رکھا کرو، خالی تقریر سے لطف اندوزی نہ کیا کرو کہ تقریر سنی بڑی اچھی تھی، شاہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی. کہا کیا؟ قوالی سنی بس چلے گئے. میں لوٹا کے ساری بات کا خلاصہ اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن نے 2 لفظ استعمال فرمائے، اطاعت اور اتباع. اطاعت عمل ہے کس کا؟ دل کا، باطن کا. اور اتباع عمل ہے کس کا؟ ظاہر کا. آپ کھڑے ہوتے ہیں نیت کر کے نماز کی، نیت عمل باطن ہے
اور ہاتھ اوپر اٹھانا یہ عمل ظاہر ہے، یہ